السلام علیکم۔ 2026 رمضان میں یہ کام آپ نہ کریں۔ اگر آپ رمضان المبارک میں یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک قریب ہے اور چند دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، تو اگر ہم اس کام میں مبتلا رہے روزے کی حالت میں تو نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا اور نہ ہمیں رمضان کے وہ برکات حاصل ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کے بارے میں۔ ویسے تو رمضان المبارک کے اندر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب بندہ غافل ہوتا ہے اور اس کام میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر رمضان کی جو برکات ہے اور رمضان میں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعامات عطا فرماتے ہیں اور انہیں حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ انسان گناہگار ہوگا، اللہ کے پکڑ اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کام سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اظلکم شہر، کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو پہلے لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو پہلے لوگوں پر نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایک عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کا ثواب اس کے ذریعے سے ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل ہے، رحمت ہے۔ اور اس میں جو پہلے 10 دن ہے، پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت والا ہے، اور جو دوسرا درمیانی عشرہ ہے یعنی درمیان کے جو 10 دن ہے یہ جو ہے نا مغفرت کے ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری جو 10 دن ہے یہ جہنم سے آزادی کے ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسا دن بھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ سارے مہینوں کے سردار ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوصی فضل اور خصوصی کرم ہے اس امت کے اوپر کہ ایک ایسا دن انہیں عطا فرمایا ہے، ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا شب قدر جس کا نام ہے، اور اس میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ان کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھے، اس میں وہ اعمال کر لے جو اللہ کو محبوب ہو، اور ان اعمال کی برکت سے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ یاد رکھنا، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں اور میں پورے سال اچھے اعمال کرتا رہوں، گناہوں سے بچا رہوں، تو یاد رکھنا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایسے گزارے جس طرح گزارنا چاہیے، یعنی نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت 11 مہینے آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے آپ بچتے رہیں گے۔ لیکن جب بندہ غافل رہتا ہے، سستی کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کے اوپر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، یقیناً یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنے رحمت اور برکت والا مہینہ انسان کے اوپر آئے اور وہ اپنے بخشش اللہ سے نہ کروائے، کیونکہ رمضان المبارک میں تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا اس ایک کام سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ان سے بچے۔ وہ کام کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ لوگ سن لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
یعنی وہ روزے کے حالت میں ہوتے ہیں، روزہ رکھتا ہے، دن کے وقت جو ہے نا پیاسے رہتے ہیں، بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں، روزہ پھر افطار بھی کر لیتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے نا بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رات کے وقت جو ہے نا تراویح بھی ادا کرتے ہیں، تہجد بھی جو ہے نا پڑھتے ہیں، لیکن انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن غیبت کرتے رہتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن دھوکہ دیتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن بد نظری کرتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن سود کا معاملہ کرتے ہیں، روزے کے حالت میں ہوتے ہیں لیکن رشوت لیتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، یقیناً ایسے شخص کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو روزے میں گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ ان کا فرمان ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ اللہ سے ڈرے، آپ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ پہلے گناہ کرتے تھے، اب گناہوں سے بچے۔ پہلے جو ہے نا جھوٹ بولتے، اب جھوٹ سے بچے۔ پہلے جو ہے نا حرام کھاتے، اب حرام سے توبہ کرے۔ تو یہ جتنی بھی گناہ ہے ان سے بندہ بچے، اور ایسے روزہ جب بندہ یہ رکھتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے روزے دار کے روزہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، جو شخص بھی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا سزا اور اس گناہ کا جو عذاب ہے انہیں ملے گا۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہتا ہوں اور جو ہے نا مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت آپ سے نعمتیں چھینتے رہتے ہیں، آپ سے ایک نعمت چھینتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جتنے آپ گناہ کرتے رہیں گے آپ سے نعمتیں چھینیں گے۔ تو جب بندہ جو ہے نا گناہوں کے ذریعے سے انعامات سے محروم ہوتا ہے، نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، توبہ کرے، اور رمضان المبارک میں بندہ خوب کوشش کرے کہ نیک اعمال کرتے رہے۔ دن میں روزہ ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، ذکر عبادت ہو، صلاۃ تسبیح ہو، نوافل ہو، تراویح پابندی کے ساتھ ہو، تہجد کی نماز ہو۔ تو ان سارے اعمال کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یاد رکھنا ان سے زیادہ یعنی نفلی کاموں سے زیادہ ضروری اور گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دن کے وقت نوافل ادا کرتے ہو، تلاوت کرتے رہتے ہو، رات کے وقت جو ہے نا آپ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہو، تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، لیکن آپ گناہ بھی کرتے رہتے ہو، غیبت بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، دھوکہ بھی دیتے ہو، فراڈ بھی کرتے ہو، جو ہے نا ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، تو آپ کو ان نفلی عبادات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ گناہ کرتے ہو۔ اس کے مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک برتن ہو اور اس برتن کے اندر سوراخ ہو، اور آپ اس کے اندر پانی ڈالتے ہو، تو یاد رکھنا یہ برتن کبھی بھی نہیں بھرے گا جب تک یہ سوراخ کو بند نہ کیا جائے۔ جب اس کے اندر سوراخ ہے، گناہوں کا سوراخ بدن کے اندر جب موجود ہوتا ہے، آپ کو نیکیوں کا جو ثمرات ہے اور برکات ہے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، گناہ سے ہم توبہ کر لے، اور رمضان بالکل قریب ہے، ہم عزم کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے
اور روزے کی حالت میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور نوافل اور جتنی بھی عبادات ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا بھی اہتمام کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اس کی عزم کریں گے، نیت کریں گے۔ جو لوگ رمضان المبارک میں اس کلپ کو دیکھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ابھی سے جو ہے نا شروع کر لے، اور جو ابھی دیکھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ رمضان ابھی قریب ہے، ابھی سے عزم کر لے کہ ہم جو ہے نا گناہ سے بچیں گے، اور جو ہے نا رمضان کی جو برکات ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔